بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، رمضان کا مبارک مہینہ آپ کے ہم سب کے سروں پر سایہ فگن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمتوں کا نزول، برکتوں کا نزول 24 گھنٹے ہو رہا ہے، جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دل دماغ سے محسوس کر رہے ہیں۔ اور یہ رمضان کا دوسرا عشرہ ہے، آج 18واں رمضان ہے، اس کے بعد رمضان کا آخری اور تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ اس تیسرے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کچھ عبادتیں مخصوص ہیں جو ان دو عشروں سے الگ تعلق رکھتی ہیں۔ مثلا اس تیسرے عشرے میں ایک عبادت اعتکاف ہے۔ اعتکاف کے بڑے فضائل ہیں، بڑی برکات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اعتکاف کرنے والوں کے لیے بڑا انعام و اکرام ہے۔ دوسری عبادت جو ہے، اور اسی وجہ سے تیسرے عشرے کی فضیلت بھی زیادہ ہے، ایک تو اعتکاف کی وجہ سے کہ تیسرے عشرے میں اعتکاف سنت مسنون ہے، دوسرے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک رات ہے لیلۃ القدر، جس کو شب قدر کہتے ہیں، جس میں ایک رات کی عبادت کسی کو مل جائے، میسر ہو جائے، تو گویا کہ ایسا ہے 1000 مہینے اس نے اللہ کی عبادت میں گزار دیے۔ اور تیسری فضیلت اس معنی کر ہے تیسرے عشرے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم جو تمام کتابوں کی سردار ہے، اس کو لیلۃ القدر اس تیسرے عشرے میں نازل فرمایا ہے۔ تو یہ 2-3 باتیں قابل ذکر ہیں۔ ایک تو اعتکاف۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف مسجد میں ٹھہرنا عبادت کی نیت سے، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ مسجد میں ٹھہرنا عبادت کی نیت سے اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم واجب ہے، جو لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ مثلا کوئی آدمی یوں کہیں کہ میرا اگر فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا۔ مثلا کوئی آدمی کسی مقدمے میں 10-20 سال سے گھرا ہوا تھا اور اس نے نیت کی اگر میرا یہ کام اللہ کر دے تو میں 10 دن کا، 5 دن کا، 20 دن کا اعتکاف کروں گا۔ اللہ نے وہ کام کر دیا تو اعتکاف اس پر لازم اور ضروری ہو گیا۔ یا کوئی اور کام تھا، یا یوں ہی لازم کر لیا کہ میں اللہ کے لیے اپنے اوپر اتنے دن کا اعتکاف لازم کرتا ہوں تو لازم ہو گیا، یہ واجب اور ضروری ہے، اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ دوسری قسم سنت ہے، جو رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کرتے رہے ہیں۔ پوری زندگی میں صرف ایک بار کا اعتکاف آپ کا رہا ہے، ورنہ پوری زندگی میں آپ نے رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف فرمایا ہے، اور آپ نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف کیا، 20 دن کا بھی اعتکاف کیا، اور آخر عشرے کا اعتکاف آپ ہمیشہ فرماتے رہے ہیں۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ مستحب اور نفل ہے۔ اس کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو 1 دن اور 1 رات ہونی ضروری ہے، لیکن امام محمد کے نزدیک تھوڑی دیر کے لیے بھی کافی ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ ہم جب بھی مسجد میں داخل ہوں نماز پڑھنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، کسی مشورے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے، تو ہم اعتکاف کی نیت کر لیں۔ 2 فائدے ہوں گے۔
جو عبادت ہم کریں گے، قرآن پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، تسبیحات پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، اس کا ثواب الگ اور اعتکاف کا ثواب الگ۔ اس لیے جب بھی آپ میں سب مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا ہے 1 مہینے کا بھی، 20 دن کا بھی اور 10 دن کا آپ ہمیشہ کرتے رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اعتکاف میں تھے اور اس سال آپ نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا، ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ اعتکاف میں تھے، تو آپ نے 10 دن کا اعتکاف کیا، پھر 10 دن اور اسی میں ملا دیے۔ جب تیسرا اشرہ شروع ہوا، آخر اشرہ، تو آپ ترکی خیمہ جو خیمہ بنا ہوا تھا اس سے باہر سر نکال کر کہا کہ میں نے پہلے اشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش میں کیا تھا، وہ مجھے نہیں ملی، پھر میں نے دوسرے اشرے کا اعتکاف کیا، اس میں بھی نہیں ملی، مجھے کسی بتلانے والے نے بتلایا یعنی فرشتے نے کہ وہ رمضان کے آخر اشرے میں ہے، اس لیے جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ آخر اشرے کا بھی اعتکاف کرو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اور اس سال جو آپ کے ساتھ صحابہ تھے سب نے تیسرے اشرے کا بھی اعتکاف کیا، اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے اس کی کچھ علامت بتلائی، مثلاً کہ صبح کی جو نماز کے بعد میں نے اپنے پیشانے پر کیچڑ کا اثر دیکھا، معلوم ہوا تو اس رات بارش ہوئی تھی اور مسجد چھپر کی تھی، وہ ٹپ کی اور آپ کے چہرے مبارک پر، آپ کی پیشانی پر جو کیچڑ کا اثر تھا وہ 21ویں صبح کو تھا۔ تو جو شب قدر کی رات ہے، لیلۃ القدر ہے، وہ آخر اشرے میں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس مرتبہ جس سال آپ کا وصال ہوا 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ بہرحال اعتکاف کی جو فضیلت آئی ہے وہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم خلیل اللہ کو، اسماعیل ذبیح اللہ کو حکم دیا کہ تم میرے گھر کو پاک صاف کرو ان لوگوں کے لیے جو یہاں کر طواف کریں گے اور اعتکاف کریں گے، رکوع اور سجدہ کریں گے۔ 2 باتیں یہاں معلوم ہوئی، ایک تو مسجد کی صفائی کا بڑا اہتمام ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور جو مسجد کی صفائی کرتے ہیں ان کا بڑا درجہ ہے، ان کے لیے بڑا انعام و اکرام ہے۔ اس لیے مؤذن کو یا جو مسجد کی صفائی کرتا ہو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ لوگ تو کسی سی ایم اور پی ایم کے یہاں صفائی کر لیتے ہیں تو فخر کرتے ہیں، یہ تو اللہ کا گھر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کام کے لیے اسماعیل کو اور ابراہیم کو حکم دیا کہ میرے گھر کو پاک صاف کرو ان لوگوں کے لیے جو یہاں طواف کریں گے اور اعتکاف کریں گے اور رکوع سجدہ کریں گے۔ ایک جگہ اور حکم دیا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَعَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب تک تم اعتکاف میں ہو مسجد میں تو اپنی بیویوں سے صحبت مت کرو۔ معلوم ہوا کہ مردوں کا اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے اور عورتوں کا اعتکاف گھر میں ہوتا ہے۔ ازواج مطہرات اعتکاف فرماتی تھیں اور نبی علیہ السلام مسجد میں اعتکاف فرماتے تھے، صحابہ مسجد میں اعتکاف فرماتے تھے۔ تو مردوں کا اعتکاف مسجد میں ہوگا اور عورتوں کا اعتکاف گھر میں ہوگا، اور عورتوں کا اعتکاف کرنا بھی چاہیے۔ مردوں کا بالمقابل عورتوں کو اعتکاف اور زیادہ آسان ہے، وہ گھر میں بیٹھی ہوئی کوئی کام بھی بتا سکتی ہیں، لیکن لازم جو ہے وہی ہے کہ وہ جو حدود بنائی جائے گی اس سے باہر بلا وجہ نکلنا نہیں ہوگا۔ خیر، ایک تو فضیلت یہ ہوئی کہ اس اخیر اشرے میں اعتکاف ہے، اعتکاف کی عبادت ہے، اور اعتکاف کے بڑے فضائل و برکات ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے چچا کے بیٹے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص ان کے پاس آئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ ابن عباس نے ان کو دیکھا کہ میں آپ کو کچھ پریشانی میں محسوس کر رہا ہوں، آپ کسی پریشانی میں ہیں، کوئی تکلیف آپ کو ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے میں پریشانی میں ہوں اور مجھ پر کسی کا حق ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں اس سے تمہاری سفارش کر دوں حق کے بارے میں۔
تاکہ آسانی ہو جائے کہ جیسا آپ چاہیں۔ ابن عباس یہ بات کہہ کر فوراً کھڑے ہو گئے اور جوتا پہن لیا۔ ان شخص نے کہا کہ حضرت آپ تو اعتکاف میں ہیں، آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ حضرت ابن عباس نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ زمانہ زیادہ نہیں گزرا، میں نے اس قبر والے سے سنا ہے جو اپنے کسی بھائی کے کام میں چلے پھرے، جس سے کہنے سننے سے اس کا کام ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 برس کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنا؟ 10 برس کے اعتکاف کا ثواب۔ اور ایک دن کا ثواب اتنا ہے، ایک دن کے اعتکاف کا ثواب، کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے یہ سارا بھر جائے۔ 3 خندقیں اللہ تبارک و تعالیٰ معتکف اور دوزخ کے درمیان کر دیتے ہیں۔ جو اعتکاف کرتا ہے ایک دن کا، اس کے اور جہنم کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ 3 خندقیں حائل کر دیتے ہیں، آڑ بنا دیتے ہیں، اور ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ اور سارا خلا۔ تو کسی کی حاجت روائی کے لیے یہ نکلنا یہ بھی بڑی فضیلت کا کام ہے، لیکن نیت صحیح ہو، پیسے لینا مقصد نہ ہو، یا کوئی غلط غرض نہ ہو، یا جھوٹا انصاف نہ ہو، مقصد اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ شب قدر میں جو جاگا، کھڑا ہوا اللہ کے لیے ایمان و احتساب کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ مطلب وہی ہے کہ شب قدر میں جاگنا ریاکاری دکھلاوا نہ ہو، مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو۔ تو ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اعتکاف کرنا سنت ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ اور ایک چیز اور ہے، پورے گاؤں میں اگر کسی بھی مسجد میں اعتکاف نہ ہوا، چونکہ سنت کفایہ ہے، تو پورا گاؤں گناہ گار ہوگا۔ ہاں اگر کسی ایک مسجد میں بھی ہو گیا تو سب گناہ سے بچ جائیں گے۔ یہ بات الگ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو توفیق دے دے اور وہ اعتکاف کا اہتمام کریں۔ اس لیے اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیشہ اس کا اہتمام کیا ہے، اور معتکف کی مثال تو ایسی ہے جیسے کسی کے در پر پڑ جائے اور اللہ سے کچھ لے کر کے جائے۔ مانگنے والا کسی کے دربار میں چلے جائے اور برابر مانگتا رہے، وہ منع کرے پھر بھی مانگتا رہے، لے کر ہی جائے، یہ ایسی مثال ہے معتکف کی۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت ہی آرزو ہے، تو وہ داتا ہے دینے کے لیے، در تیری رحمت کے ہر دم کھلے۔ تو معتکف کی مثال اللہ کے دربار میں آ کے پڑھنے جیسی ہے، اس لیے اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے۔ تو ایک تو اعتکاف، دوسرے یہ کہ اس آخر عشرے میں شب قدر ہے، اور شب قدر کے بڑے فضائل ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ بے شک ہم نے اس کو، یعنی قرآن کریم کو، کلام اللہ کو، جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب بھی ہے، لیلۃ القدر پہ نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا معلوم لیلۃ القدر ہے کیا، یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں کتنی بڑی چیز ہے لیلۃ القدر۔ اور لیلۃ القدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بتا دیا تھا، لیکن 2-3 مسلمانوں میں جھگڑا ہوا، اس جھگڑے کی وجہ سے اس کی تعین کو اٹھا لیا گیا۔ اب یہاں بھی 2 باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ لڑائی اور جھگڑا کتنی خطرناک چیز ہے، لیلۃ القدر جیسی بڑی دولت ہم سے اس کی تعین کو اٹھا لی گئی، تو جھگڑا اچھی چیز نہیں ہے۔ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، جھگڑے سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، بڑے بڑے فساد ہوتے ہیں، اور زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تعین اٹھانے میں بھی اللہ کی خیر ہی ہے۔ مثلا یہ خیر بھی ہو سکتی ہے، اگر تعین ہو جاتی تو کچھ لوگ وہ ہوتے سالوں سال بالکل عبادت نہ کرتے، صرف لیلۃ القدر میں جاگ لیتے، اور کچھ لوگ نالائق بد کردار وہ بھی ہوتے جو اس رات میں بھی اللہ کی نافرمانی کرتے۔ تو تعین اٹھانا بھی اس میں خیر ہی ہے۔ بہرحال تو اخیر عشرے میں ایک تو لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر کی جو وہ طاق راتوں میں آتی ہے۔ ویسے تو پورا اخیر عشرے میں تلاش کرنی چاہیے، لیکن جو زیادہ تر معلوم ہوا ہے روایات سے، وہ طاق راتوں میں ہے، یا تو 21، 23، 25، 27 یا 29۔ اب جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں
تو وہ تو اس کو حاصل کریں گے ہی، لیکن اگر کسی کو اعتکاف کا موقع نہیں ہے، اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے، تو وہ لوگ بھی دن بھر چاہے کام کریں لیکن رات میں جہاں تک ہو سکے جاگیں، جہاں تک ہو سکے نفل عبادت پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، نیند آئے تو سو جائیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے 10 راتوں میں تو کم از کم طاق راتوں میں جاگنے کا اہتمام کریں۔ اس لیے اخیر عشرے کے لیے جو فضائل و برکات ہیں وہ ان دو سے زیادہ ہیں، ایک تو اعتکاف کی بنیاد پر، اور دوسرے اس اخیر عشرے میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا، تیسرے کہ اس میں جو ہے لیلۃ القدر ہے۔ اور دیکھو جو معتکف ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے لیے بڑا انعام ہے۔ کچھ کام وہ ہیں جو معتکف نہیں کر سکتا، یعنی اعتکاف کرنے والا، مثلا جنازے میں نہیں جا سکتا، کسی کے مریض کی عیادت نہیں کر سکتا، لیکن ثواب ملتا رہے گا اگر اس کی نیت ہو کہ فلاں کا جنازہ ہوتا، میں جنازے میں جاتا، مٹی بھی دیتا، نماز بھی پڑھتا، لیکن یہ نہیں جا سکتا، ثواب یہی ملے گا۔ اسی طرح اس کو معلوم ہو فلاں رشتہ دار، فلاں ملنے والا بیمار ہے، میں اس کی عیادت کے لیے جاتا لیکن جا نہیں سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے جس کے پاس بھی موقع ہو اعتکاف کی نیت کریں اور اعتکاف میں بیٹھیں۔ کوشش یہ ہو کہ 10 دن کا اعتکاف ہو، اگر یہ بھی ممکن نہیں تو جتنا آپ کو پاس وقت ہو اس کا وقت نکالیں، اور یہ بھی نہ ہو تو کم سے کم اخیر عشرے کی 10 راتوں میں جاگنے کا اہتمام کریں۔ یہ بھی نہیں ہو پائے تو پھر کم از کم آخری درجہ یہ ہے جو طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27، 29 ان میں جاگنے کا اہتمام کریں جتنا ہو سکتا ہے۔ اور بہت بڑی چیز یہ ہے کہ اگر جاگنے کا اہتمام بھی نہیں ہو پائے تو کم از کم گناہ بالکل نہ ہو پائے۔ معلوم نہیں کون سی رات شب قدر ہو اور ہم اس رات میں دلی جامع مسجد گھوم رہے ہوں اور کھانے پینے میں اور بکواس میں وقت گزر رہا ہو، یا جامع مسجد چھوڑو اس کے علاوہ اپنے علاقے میں گاؤں بستی میں اڈے پہ کہیں گھوم رہے ہوں اور بکواس میں ہو، کسی گناہ میں ہو، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب 2-3 باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو اللہ اعتکاف کی توفیق عطا فرما دے۔ اعتکاف کے لیے کچھ باتیں لازم اور ضروری ہیں، مثلا معتکف مسجد میں ٹھہرتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اس کے لیے بلا وجہ بلا ضرورت کے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ پاخانہ پیشاب کرنا، اس کی اجازت ہے۔ بات کوئی ضروری ہے تو کر سکتا ہے، بلا وجہ فون کو استعمال کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، بلا وجہ کی باتیں کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب انسان کی عادت حریص ہے، مثلا کسی انسان کو اجازت دے دی گئی کہ آپ اگر استنجا کرنے جائیں تو بیڑی پی سکتے ہیں، اجازت تو دے دی، لیکن برابر وہاں 2-3 بیٹھ کے بیڑی پینا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اجازت تو دے دی کہ آپ نہا نہیں سکتے، معتکف کو نہانے کی اجازت نہیں ہے، ہاں اس کو نہانے کی حاجت ہو جائے شرعی اعتبار سے تو نہائے گا، بلا وجہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، صفائی کے لیے نہانے کی اجازت نہیں ہے۔ اجازت اتنی دے دی کہ استنجے کے لیے گیا تھا جلدی سے نہا لیا، لیکن اس میں اس نے بجائے 20 کی 30 منٹ لگائی، جو 5 منٹ کا کام تھا، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اس طرح معتکف کے لیے بہت ساری باتیں ضروری ہیں جو وہ نہیں کر سکتا، مثلا فالتو بات نہیں کرنی، عبادت میں زیادہ وقت گزارنا چاہیے، نیند آئے سو بھی سکتا ہے، کھانے پینے کی اجازت ہے۔ اور اسی طرح جو گھر میں عورتیں اعتکاف کرتے ہیں ان کو بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ اپنے جو معتکف بنایا گیا ہے اس سے بلا ضرورت باہر نہیں نکلنا، ضرورت ان کی پاخانہ پیشاب ہے، کوئی اور کام ہے باہر نکل سکتی ہے، ورنہ فوراً اندر جانے کے لیے ان کے لیے ضروری ہے، اس کا اہتمام ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ اخیر عشرہ شروع ہونے والا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اچھی سمجھ عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ عبادت ہو، قرآن کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار و تسبیحات کا اہتمام ہو، اور جو لوگ اعتکاف کرنے والے ہیں وہ اعتکاف کا اہتمام بھی کریں اور مسائل کو سمجھ کے اہتمام کریں۔ دیکھو جب کسی نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا کر دیتے ہیں کسی وقت کی بنیاد پر، اگر جرم ہو جائے تو سزا بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔